بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پاکستان کا بجٹ 25-26 پیش ہوا تو لگا جیسے کوئی نیا پاکستانی ڈرامہ لانچ کیا گیا ہو جس میں ہر کردار اپنا جیب بچانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن ڈائریکٹر کا پلان کچھ اور ہی ہے۔ 17.6 ٹریلین کا یہ بجٹ 2025 کو پیش کیا گیا ایک ایسی کامیڈی ہے جسے دیکھ کر رونا بھی آتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے۔ تو آئے اس معاشی سرکس کے چند تماشوں پر نظر ڈالتے ہیں کیونکہ سنجیدگی سے اسے سمجھنا ویسے بھی ناممکن۔ بجٹ کا سب سے بڑا سٹار اس کا خسارہ ہے جو 65,000 ارب روپے کا ہے۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اگر ہم اس کو نوٹوں کی شکل میں رکھا جائے تو شاید ہم چاند پر پکنگ بنا سکیں۔ یہ خسارہ ہماری آمدنی کا 37% ہے۔ سادہ الفاظ میں اگر آپ 100 روپے کماتے ہیں اور 137 روپے خرچ کرتے ہیں تو آپ 37 روپے کہاں سے لائیں گے؟ ظاہر ہے آپ قرض لیں گے، پھر اس قرض پر سود ادا کرنے کے لیے مزید قرض لیں گے۔ یہ قرض نہیں ہے، یہ بجٹ نہیں ہے، قرضوں کا ایک جال ہے، پھنس گئی تو نکلنا مشکل ہو۔ بجٹ کا سب سے مزاحیہ حصہ ٹیکسوں کی پالیسی ہے، یعنی 850 cc تک کی گاڑیوں پر جنرل سیز ٹیکس 12.5 سے بڑھا کر کے 18% ہو گیا ہے۔ یعنی اگر آپ چھوٹی گاڑی خریدنے کا ارادہ رکھتے تھے تو اب بس آپ سائیکل لے لیں کیونکہ وہ ابھی تک ٹیکس سے آزاد۔ بیکری کی اشیاء، کھاد اور کیڑی مار دوائیات پر بھی نئے ٹیکس لگ رہے ہیں۔ یعنی اب آپ کے گھر کا ناشتہ، آپ کے کھیت اور آپ کے گھر میں ٹھہلتے پھیلتے کاکروچ بھی مہنگے ہو جائیں گے۔ لیکن ایک اچھی چیز جو ہے نا حکومت نے کی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے مشروبات اور سگریٹ پر ٹیکس نہیں لگایا۔ یعنی حکومت کہہ رہی ہے کہ کیا آپ مہنگائی سے پریشان ہیں؟ اگر آپ پریشان ہیں تو ایک سگریٹ سے لگاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صحت کے ماہرین نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ عوام کی خوشی ہماری اولین ترجیح ہے۔ بجٹ میں 20.2% اضافہ کیا گیا ہے، یعنی یہ اب 2,550 ارب روپے تک جا پہنچ ہے۔ یہ رقم اتنی ہے کہ اس سے نہ صرف ہماری سرحدیں محفوظ ہو سکتی ہیں بلکہ شاید اس سے چاند پر بھی ایک فوجی چوکی بن سکتی ہے۔ دفاعی بجٹ دیکھ کر کے لگتا ہے کہ ہم ایلین سے لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ عام پاکستانی ہم سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی صحت پر، تعلیم پر خرچ بڑھائے، لیکن لگتا ہے ہم اب بھی ہماری اولین ترجیح ٹینکوں کی دم اور جہازوں کی اڑان ہے۔ ہم سب پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ یہ بجٹ ہمیں پاکستان کے اندرونی شور سے بھی بچا سکتا ہے۔ حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بجٹ عوامی دوست بجٹ ہے، لیکن یہ ایک ایسا لاریفاف ہے جیسے کوئی آپ کو تھوڑی سی روٹی دے کر کے کہے کہ یہ لو بھوک مٹاؤ۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی چھوٹ کی حد 6 لاکھ سے بڑھا کر کے 8 لاکھ کر دی گئی ہے، لیکن نئی ٹیکس سلیبس نے جو ہے نا ساری خوشی جو ہے نا وہ ختم کر دی۔ سولر پینل پر 18% ٹیکس نے بجلی بچانے کے خواب کو بھی ٹیکس کے بینڈ چڑھا دیا ہے۔ جائیداد پر کیپٹل گین ٹیکس لگانے کی تجویز پیش کی گئی، یعنی اب اگر آپ اپنا گھر بیچنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اپنی جیب کو تسلی دے کہ وہ اس جگہ کے تیار رہیں۔ اس بجٹ سے کھانا پینا، علاج، جینا مرنا سب جو ہے نا وہ مہنگا ہوگا، سوائے ایک چیز کی کہ آپ بغیر ٹیکس کے ہنس بھی سکتے ہیں اور بغیر ٹیکس کے آپ رو بھی سکتے ہیں۔ اس بجٹ کی کہانی کا اصل ڈائریکٹر IMF ہے جو پس پردہ ہر فیصلے پر اپنا مہر لگا رہا ہے۔ غیر نئے شرائط، 14 ٹریلین روپے ٹیکس کا ہدف، سبسڈی ختم کرنے کا حکم اور سابقہ پاٹا جس کو ٹیکس سے چھوٹ دیا گیا تھا اس کو ختم کرنے کا حکم، اور اس نے جو ہے نا پاٹا کے کاروباری شخصیات کو انتہائی پریشان کر دیا۔ IMF ہمارا بجٹ بنا رہے ہیں اور ہم صرف جو ہے نا واہ واہ کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے IMF نے کہا ہے کہ اگر آپ کو پیسے چاہیے تو پہلے اپنی عوام کی جیبیں خالی کرو، اپنی عوام کو بھوکے مار دو، تب آپ کو پیسے ملیں گے۔ زرعی شعبہ اس بجٹ کا سب سے ڈرامائی کردار ہے۔ گندم کی غیر ضروری درآمد نے کسانوں کو پہلے سے سڑک پر لا کھڑا کیا ہے اور اب کھاد پر نئی ٹیکسوں نے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ کسان گندم بیچ نہیں سکتا ہے، کھاد مہنگی ہے، کسان احتجاج کر رہے ہیں، سارے کسان جو ہے نا وہ روڈوں پر احتجاج کر رہے ہیں، لیکن بجٹ کہتا ہے کہ آپ اگلی فصل اگاؤ، شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ یہ بجٹ ایک ایسی کامیڈی فلم ہے جس کا اختتام ٹریجڈی پر ہوتا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ اور پینشن میں 7% اضافہ تو کیا گیا، لیکن جب مہنگائی 15% سے اوپر ہو تو یہ ایسا اضافہ ہے جیسا کوئی آپ کو آدھا گلاس پانی دے دے کہ یہ سمندر پی لو۔ سوشل میڈیا کی آمدنی پر ٹیکس اور نان فائلرز پر نئی پابندیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ حکومت کا اصل ہدف جو ہے نا وہ عوام کی جیب ہے۔